بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ محبت اور عشق کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک فقیر تھے، ادم فقیر، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، سارا دن بس گلیاں ہی گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اسی طرح گھومتے پھرتے وہ بلخ شہر پہنچ گئے اور شہر کے باہر ایک کٹیا بنا کر اس میں رہنے لگے۔ ایک روز کسی ضرورت سے شہر گئے تو اتفاق سے بادشاہ بلخ کی بیٹی باغ کی سیر کر کے واپس آ رہی تھی، تو راستے میں بڑا اہتمام تھا۔ راستے کی دونوں طرف عورتیں اور بچے جمع تھے۔ بادشاہ کی شہزادی جو استقبال کے لیے کھڑے تھے، ادم فقیر بھی ایک طرف سے کھڑے ہو گئے۔ شہزادی کی پالکی ان کے برابر سے جب گزری تو تیز ہوا کی وجہ سے اچانک پالکی کا پردہ اٹھ گیا۔ فقیر ادم کی نظر جب شہزادی کی رخ زیبا پر پڑی تو وہ دل و جان سے اس پر عاشق ہو گئے۔ کشاکشی سواری کے پیچھے پیچھے بادشاہی محل تک پہنچ گئے اور دیر تک باہر کھڑے رہے۔ سواری محل کے اندر چلی گئی تو آپ نے کسی خادم سے پوچھ لیا کہ یہ کس کا محل ہے اور اس پالکی میں کون سوار تھا۔ لوگوں نے بتلایا کہ یہ شاہی محل ہے اور اس پالکی میں شہزادی صاحبہ سوار تھی جو کہ باغ کی سیر کو تشریف لے گئی تھی۔ اب ادم فقیر وہاں سے سیدھے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، اب یہاں اس کا اشر کیا ہوتا ہے۔ دربار میں بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، سلام عرض کیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، اس فقیر سے پوچھو کہ اسے کیا کام ہے ہم سے۔ وزیر اس فقیر کے پاس گیا اور اس ادم فقیر سے ان کے آنے کا سبب پوچھا تو ادم فقیر نے بغیر ڈرے جھجک کے سارا ماجرا بیان کر دیا اور کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ اپنے لڑکی میری زوجیت میں دے دے۔ اب وزیر فقیر کی یہ بات سن کر بڑا سخت غصے میں آیا، لیکن شاہی آداب کی وجہ سے خاموش رہا۔ بادشاہ کے سامنے آ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے چہرے کے تغیر سے ڈھانپ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر اس نے وزیر کو حکم دیا کہ بلا کام اوقات حقیقت حال سے مجھے آگاہ کرو۔ وزیر نے آداب بجا لا کر عرض کی کہ جہاں پناہ، جو کچھ اس فقیر نے کہا ہے، میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ بات میں اپنی زبان پر لاؤں۔ جب بادشاہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وزیر نے جو کچھ اس فقیر سے سنا تھا، کہا تھا، اس فقیر نے بے کم اوقات بادشاہ کو بیان کر دیا۔ بادشاہ وزیر کی بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہا، سر جھکا لیا۔ پھر اس نے ادم فقیر کو اپنے سامنے بلایا۔ بادشاہ نے فقیر کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اس کے حسب و نسب پوچھا۔ جب اس کے اعلیٰ نسبی ہونے کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ اے درویش، جمع خاطر رکھو، تمہاری اعلیٰ نسبی ہونے کی وجہ سے مجھے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا صبر بھی کرو نا، میں بعد شہزادی کی والدہ سے اور شہزادی سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دوں گا۔ ادم فقیر اس جواب سے خوش ہو کر اپنی جھونپڑی میں واپس گئے۔ اب اس کا دل عشق میں چلا رہا تھا، اس کا دل عشق کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ 3-4 روز انتظار کیا، پھر بادشاہ بلخ کے دربار میں حاضر ہوئے، سلام کر کے پھر بیٹھ گئے۔ اب بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی ادم سے کرنے پر راضی تھا، لیکن اس کا وزیر کسی طرح اس بات پر راضی نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی جو کہ ایک شہزادی ہے اور اس سے ایک فقیر سے بیاہ کیا جائے۔ بادشاہ کی بہت زیادہ سمجھانے پر بھی جب وزیر اس بات پر متفق نہیں ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس فقیر سے وعدہ کر لیا ہے، اب اس کے خلاف میں کس طرح کروں، اب اسے کیسے جواب دوں، مجھے بڑی ندامت معلوم ہوتی ہے، مزید میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، جہاں پناہ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑو۔ اس فقیر نے کہا، اب یہ تو بڑا حادثت تھا، اب خود کچھ نہ بولیں، میں اسی درویش کو کسی طرح نمٹ دوں گا۔ اب پھر اس کے بعد وزیر نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ یہ منصوبہ بھی عجیب سا تھا۔ اس نے شاہی خزانے کا ایک بہت ہی قیمتی موتی جس کا مثل نایاب تھا، دوسرا اس کے ساتھ مل بھی نہیں سکتا تھا، اس نے لا کر اس فقیر کے سامنے پیش کر دیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ کی لڑکی سے اگر تم شادی کرنی ہے نا تو اس کی ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس طرح کا ایک موتی اور لے کر آؤ تاکہ یہ جوڑا بن جائے اور اس سے شہزادی کا گوشوارہ کانوں میں تیار کیا جا سکے۔ اب ادم فقیر نے جب وزیر کی یہ بات سنی تو کہا، اچھا یہی چاہیے بس۔ اب وزیر تھا، وہ جو تھا ادم فقیر، وہ اس کے عشق میں مبتلا تھا، جو بھی چاہتا وہ دے دیتا۔ وزیر نے کہا، ہاں یہی، اسی طرح کا ایک موتی اور چاہیے۔ پھر ادم فقیر اس وزیر سے پکا وعدہ لے کر ایک طرف کو روانہ ہو گئے اور ادم فقیر کو پتہ چلا اس طرح کے نایاب موتی دریا سے نکلتے ہیں، لہٰذا وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے اور دریا کے کنارے پہنچ کر دریا کا پانی باہر پھینکنے لگے۔ اب کھانا سونا پینا سب کچھ بھول گئے، صبح سے شام تک اسی کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام اس جگہ وارد ہوئے اور اس درویش سے پوچھا کہ درویش، خدا تعالیٰ نے تیری محنت کو قبول فرمایا ہے، اب ہاتھ روک لو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تیری مراد کو پورا کروں۔ ادم فقیر یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور خضر علیہ السلام سے سلام کے بعد انہوں نے عرض کی کہ اے پیغمبر خدا، آپ نے مجھ کو محنت کرنے سے کیوں روکا؟
چاند لمحے بھی جو بیکار گزر گئے تو مجھے اپنی ناکامی کا خدشہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ درویش اگر اس طرح 1000 سال بھی تو تم دریا سے پانی نکالتے رہو، نہ ہی یہ پانی خشک ہو، نہ ہی تمہیں کوئی ہیرا ملے گا، بہتر یہ کہ تم اپنا مدعا بیان کرو تاکہ خدا عز و جل اسے آسان فرمائے۔ ادم فقیر نے اپنے سرگزشت حضرت خضر علیہ السلام کا سامنے بیان کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اتنے زیادہ موتی میں تمہارے سامنے ڈھیر کر دوں گا کہ تم ان سب کو لے کر جا نہیں سکو گے۔ اب ادم فقیر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ اسی وقت دریا میں موج پیدا ہوئی، دریا کی لہریں اٹھنے لگی، دریا بھرنے لگا، بے شمار موتی اور سیپیاں دریا کے کنارے لگ گئی۔ پھر غیب سے ایک آواز آئی کہ اے درویش جس قدر تم موتی لینا چاہتے ہو یہاں سے لے لو۔ ادم فقیر نے سجدہ شکر کیا اور تمام سیپیوں کو توڑ توڑ کر ان سے موتی نکالنے لگے۔ اب ادم فقیر نے انڈے کے برابر 12 دانے مریدوں کے مروارید کے موتی کے لیے جو کسی بھی بادشاہ کو میسر نہیں آ سکتے تھے، یہ بڑے ہی نایاب اور قیمتی موتی تھے۔ ادم فقیر ان سب موتیوں کو اپنے کلہ میں چھپا کر بلخ شہر پہنچے۔ اب یہ موتی جو بادشاہ کو میسر نہیں تھے فقیر لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا، جسے جو دے دے، اور ان کے پاس لے کر رات کو تو کسی نہ کسی طرح اپنی کٹیا میں گزار لی، اور پھر صبح ہوتے ہی نماز اور وظیفہ سے فارغ ہو کر بادشاہ کے دربار میں پھر حاضر ہو گیا۔ اب عاشق کا حال دیکھے، اور وہ 12 دانے مروارید کے جو کہ انہوں نے اپنے کلہ میں چھپا رکھے تھے بادشاہ کا سامنا نکال کر رکھ دے۔ کلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹوپی کو کہتے ہیں۔ یعنی ٹوپی کے اندر انہوں نے وہ چھپا کر رکھے ہوتے، اور کہا کہ آپ نے صرف ایک موتی کی فرمائش کی مجھ سے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے موتی عطا کیے، اگر آپ دیکھتے تو آپ کی آنکھیں خیر ہو جاتی۔ فی الحال یہ 12 دانے موتی کے ان میں سے چن کر آپ کی خدمت میں لایا ہوں، وہ آپ لے لیں اور اپنا وعدہ بھی پورا کر لیں۔ وہ وعدہ یہی تھا کہ اب میں اپنی محبت کا اظہار کروں اور میرا نکاح کرا دیں آپ۔ بادشاہ موتیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، موتیوں کو لے کر وزیر سے مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وزیر نے پھر وہی رٹ لگائی کہ بادشاہ معظم کی لڑکی ایک فقیر کے ساتھ بیاہ ہی جائے، یہ ممکن ہی نہیں، اس سے بادشاہ کی بڑی ذلت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنی جان کا خطرہ معلوم ہوتا ہے، یہ درویش بہت پہنچا ہوا اور باعظمت معلوم ہوتا ہے، اور اگر اس نے میرے حق میں بد دعا کر دی تو پھر سوائے پشیمانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ بادشاہ کی بات یاد رکھنا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بس تھوڑی دیر کے بعد دربار سے آپ اٹھ کر چلے جائیں محل کی جانب، اور محل شریف لے جائیں، میں اس وقت اس فقیر کو دیکھ لیتا ہوں۔ اب مجبوراً بادشاہ دربار سے اٹھا اور اندر چلا گیا، تو وزیر نے درویش کو بلایا اور اس سے کہا کہ اے نامراد تو کس دیوانگی میں مبتلا ہے؟ بادشاہ کی بیٹی شہزادی تیرے جیسے مفلس کی زوجیت میں دے دی جائے، یہ تو خدا کو بھی پسند نہیں ہے۔ اب اس حاسد کی یہ حسد دیکھو، تیری آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی، بہتر یہ ہے کہ تو اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جا، ورنہ جو کچھ تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ سب پورا ہی ہو جائے گا۔ اب درویش قلندر نے جب جواب دیا کہ اے ظالم، خدا سے تو ڈر، میں کیوں ڈروں؟ میں تو خدا سے ڈرا ہوں، میں تو اپنے ہاتھ سے جان دھوئی بیٹھا ہوں کہ عاشق ہو کر اپنی جان کو چھوڑی بیٹھا ہوں، فدا کر بیٹھا ہوں، لیکن تو اپنی خیر منا۔ خدا کو حاضر ناظر تو نے جانا، قادر مطلق جانتے ہوئے اس کو درمیان میں ڈالنے کے بعد پھر تم نے وعدہ خلافی کرتے ہو۔ تم نے تو خود مجھ سے وعدہ کیا کہ یہ موتی لے آؤ اور بادشاہ کی بیٹی کی شادی تم سے کر دی جائے گی، اب اس سے مکر کھا گئے ہو، خدا کے کار سے ڈرو۔ وزیر کو درویش کی یہ بات پر بہت غصہ آیا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ اس نے چوکیداروں کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح زد و کوب کر کے شہر سے باہر نکال دو، تو کبھی مال کے محل کے اندر سے داخل نہیں ہونے دینا۔ جو بازار تو ان فقیروں نے، ان لڑکوں نے فقیر ادم کو پکڑا اور زد و خوب کی اور محل سے نکال دیا۔ اب ادم فقیر بھی حیران و پریشان زاروں قطار روتے ہوئے اپنی کٹیا کو لا کر اور وہاں مغموم ہو کر بیٹھ گئے۔ اب یہ اللہ کا فقیر یہاں مغموم بیٹھا، اب ان کا حال دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ جب شہزادی کو اس بات کا علم ہوا تو اسے سختہ ہو گیا۔ اسی واقعے کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کی بیٹی کے پیٹ میں شدید تکلیف ہوئی، لاکھ علاج و تدبیریں کی گئی، لیکن کسی قسم کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی مر گئی۔ شاہی محل میں ایک پروگرام مچ گیا اور قیامت برپا ہو گئی۔ خود بادشاہ کی حالت بڑی افسوسناک تھی۔ آخر میں بادشاہ نے وزیر کو بلا کر اسے خوب برا بلا کر، اور وزیر سر جھکائے نادم کھڑا رہا۔ اب بدبخت تو کیوں حسد کرتا تھا؟ اب کیونکہ پشیمانی سے کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ پھر شہزادی کی تجہیز و تکفین بہت ترک و احتشام سے کی گئی۔ اس کی قبر کی چاروں طرف خیمہ نصب کر دیے گئے، جہاں آد و عنبر کے جلانے کا انتظام تھا، قندیلیں روشن تھی، یعنی آج کے دور میں اگر دیکھو کہہ لیں کہ بلب روشن تھے، حافظ قرآن خوانی کے لیے اور کافی پہرے دار پاسبانی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے مقرر کیے گئے۔ یہ تمام پاسبان بادشاہ کی شہزادی کی قبر سے ہٹ کر پہرا دینے لگے۔
बादशाह की शहजादी के कब्र से दूर खड़े थे। अब फकीर का देखना क्या होता है कि अंदर दुर्वेश कलंदर के दिल में इश्क की आग लगी हुई थी और इनको किसी पहलू करार नहीं मिल रहा था। जब आधी रात गुजर गई तो वो बेलचा लेकर मकबरे की तरफ रवाना हुआ। उसे भी तो मालूम हुआ होगा कि मेरी बद्दुआ का कितना असर हुआ, तो वो फकीर भी उस वहां बेलचा लेकर चला उसके मकबरे की जानिब और पहले इरादों से आंखें मचाते हुए खैमों को चाक करते हुए वो अपनी महबूबा की कब्र तक पहुंच गए। उसने खोदा खोद कर लाश को कब्र से निकाल दिया। अब ये कुछ ही दूर उसने जमीन में एक घड़ा निकाला और उससे आगे चलते हुए यानी जमीन के अंदर से खुदाई उसने शुरू की और इस तरह ठीक करने के बाद उसने कब्र को भी ठीक कर दिया और उसकी लाश को बाहर निकाला। अब शहजादी की लाश को अपने कंधे पर डालकर अपनी कुटिया की तरफ लुटाया। अब आशिक और महबूब का वाक़या ये देखे झोंपड़ी में पहुंचकर शहजादी के जसद को दीवार से लगा कर बिठा दिया। खुद उसके सामने बैठकर शहजादी का नज़ारा करने लगा, दीदार करने लगा, अपनी हजें करने लगा। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। वो शख्स एक हाज़िक हकीम था। वो बलख शहर में आया था, लेकिन शहर का दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो इधर उधर भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि शहर का दरवाज़ा तो बंद है, अब कहाँ जाए और रात गुजारने के लिए वो किसी पनाह की तलाश में था। जो यकायक झोंपड़ी से रोशनी आती हुई देखकर उसे ख्याल आया कि यहाँ यकीनी तौर पर कोई ना कोई दरवेश का आस्थाना होगा। इसी सिमत रवाना हुआ। झोंपड़ी से बाहर पैरों की आवाज़ सुनकर अब उस अदम फकीर ने जब पैरों की आवाज़ सुनी, यह ख्याल हुआ कि शायद बादशाह के जासूस हों जो हकीकत हाल का पता चलाने के लिए मुतय्यन किए गए हों। यह ख्याल आते ही वो अपनी झोंपड़ी के तहखाने में जाकर छुप गए। अब ये यहाँ देखे कि हाज़िक तबीब झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर क्या देखता है कि यहाँ कोई शख्स भी नहीं है, किसी का कोई अता पता भी नहीं है। इधर इधर देखने लगा तो एक हसीन और परी जमाल लड़की का जसद दीवार से लगा हुआ देखा, यानी मुर्दा लड़की थी और वो कब्र के दीवार का साथ टेक लगाए हुए थी और पाया और उसे हैरान होकर इतनी हसीन और जमील लड़की उस झोंपड़ी में वो कुछ देर उसे देखता रहा, हसीना को देखता रहा। फिर जब उसने उसका तिबी मुआयना किया, हालांकि हाज़िक तबीब था, तो जब उसने मुआयना तो करना था कि इसे क्या है, को आंखें नूट कर बैठी हैं, इसके नब्ज को देखा तो उसे मालूम हुआ कि इस लड़की को सक्ता का मर्ज लाहिक हुआ है। अभी वो लड़की जिंदा थी। फौरन उसने निश्तर देकर इस शहजादी का थोड़ा सा खून निकाल लिया चश्मे ज़दन में। उस मारू ने आंखें खोल दी। अब ये इलाज किया उसने, अभी हाज़िक तबीब था तो इलाज तो करना था। उसने इलाज किया तो उसकी आंखें खुल गई और उस मूजी मर से उसको निजात मिली। होश में आने के बाद शहजादी ने अपने सामने एक अजनबी को देखा। शहजादी थी, महलों में रहती थी, बिस्तरों पर सोती थी। अब देख उसका क्या हाल हो चुका है कि एक हाज़िक तबीब के सामने बैठी है। अजनबी को देखा तो बड़ी डर गई। उसने हकीम से पूछा, बाबा जी सच सच बताओ मैं यहाँ किस तरीके से आई हूँ, यहाँ मैं कैसे आई हूँ? हकीम ने जवाब दिया कि बेटी मुझे कुछ पता नहीं है, हाँ मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे अपना ये मालूम है कि शहर में दाखिल होना चाहता था, शहर का दरवाज़ा बंद हो चुका था क्योंकि पुराने ज़माने में किलों के ऊपर मुहाफ़िज़ खड़े थे तो रात काफ़ी गुजर चुकी थी, इसलिए मैं ऐसे ठिकाने की तलाश में था जहाँ पर रात गुजार सकूँ। नागा इस झोंपड़ी की रोशनी मुझे दूर से दिखाई दी तो मैं इधर को चला आया। उस झोंपड़ी में कोई नहीं था। साहिब खाना को इधर इधर देख रही रहा था कि तुम्हारे हिस्सों हरकत जिस्म पर मेरी नज़र पड़ गई। बीवी तिबी मुआयने से तुम्हारी मर्ज का पता चल गया, मैंने फ़ौरन इलाज किया शुरू किया, अल्लाह ताला ने तुम्हें शिफा बख्शी। मेरी तो दास्तान बस यही है, अपना बताएं तुम कौन हो? अब शहजादी का हाल सुनो कि इसने क्या कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ क्या क्या वाक़यात पेश आया। इस तरह की गुफ्तगू शुनीद हो ही रही थी कि अदम फ़कीर ने एक तरफ से सर निकाल कर देख, मेरी महबूबा से कौन बातें कर रहा है, कि कैसी आवाज़ आ रही है और जी क्या हो रहा है, कौन बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है। देखा तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले पाकीज़ा सूरत बुजुर्ग बैठे हुए और इस शहजादी से बातें कर रहे हैं। फ़ौरन बाहर निकल आए, हाज़िर हकीम को सलाम करके इनके सामने बैठ गए। हकीम ने समझ लिया कि शायद यही साहिब खाना है, उनसे हकीकत हाल दरियाफ्त की। फ़कीर दरवेश ने सर उठाकर सारा माजरा बयान कर दिया कि मैं इस बादशाह की शहजादी पर कैसे आशिक हुआ तो कैसे इसे कब्र से निकाल कर लाया। फिर जब सारा माजरा कह सुनाया, हकीम थोड़ी देर खामोश बैठे, गौर व फिक्र करते रहे, सोचते रहे कि अब इनका क्या बनेगा। फिर इन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा, फिर आप टेंशन ना लाएं। फिर इन दोनों की रजामंदी से इन दोनों का निकाह के रिश्ते में मुंसलिक कर दिया गया। ये दुनिया वाले नहीं चाहते, अगर हासिद लोग भी जहाँ कहीं करते रहें, जो करते रहें, जब करते रहें, मगर जो खुदा की तकदीर में वो होकर ही रहता है। अब इनका निकाह हो गया, कब्र से निकाला, इलाज किया, ठीक हो गया अल्लाह ताला के हुक्म से, तो निकाह भी हो गया और शहर में चले गए। वो हकीम जो थे वो इजाज़त लेकर शहर की जानिब चले गए। अब ये दोनों एक ही झोंपड़े एक ही बन चुके हैं, यानी आपस में इनका निकाह हो चुका था, तो इन्होंने मियाँ बीवी बन चुके थे। ये इस झोंपड़ी में रहने लगे। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने इनको एक सहब सीरत खूबसूरत फरजांद से नवाजा।
لڑکا ماں کی شبی اور ہر درجہ ذہین اور پرفتین تھا، خوشگوار تھا، اور ان دونوں نے اس لڑکے کا نام ابراہیم رکھا۔ دل و جان سے ماں باپ لڑکے پر عاشق پرورش کرنے لگے۔ جب لڑکا کچھ بڑا ہوا تو مکتب میں داخل۔ مکتب کا مطلب یہاں جو ہے وہ مدرسہ ہے، تعلیم حاصل کر سکے۔ ایک دن سیر کرتے کرتے بلخ کے بادشاہ کا اس مکتب کی طرف روانہ ہوا، گزر ہوا جہاں ابراہیم بن ادم تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اب یہ کون؟ تو اس بادشاہ کی شہزادی فوت ہوئی، اسے قبر میں ڈالا گیا، قبر سے فقیر نے نکالا، نکاح کیا، اب ان کی ہم بستری سے جو بچہ پیدا ہوا، اب یہ وہ لڑکا تھا، ان کا نام ابراہیم رکھا، تو ان کا نام اب ابراہیم بن ادم ہو گیا۔ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بادشاہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کس مکتب کی طرف سے گزرتا تو تھوڑی دیر مکتب کا وزٹ کرتا، ضرور کرتا، وہاں معائنہ کرتا، معلمین کو انعام و اکرام دیتا، بچوں کو اپنا سامنے چھٹی کے لے کر دیتا، مکتب سے چھٹی دلواتا۔ اس سے بچے بڑے خوش ہوتے تھے۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس نے وہی کیا۔ لڑکوں کو چھٹی دلانے کے دوران جب حضرت ابراہیم بن ادم کی باری آئی نا تو وہ مکتب سے بستہ دبائے نکلنے لگے۔ بادشاہ اس بچے کا حسن و جمال دے کر دل و جان سے اس پر فدا ہو گئے۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے اور ہر چیز کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ اس کی شکل میں اس کو اپنی بیٹی کا عکس نظر آیا، اپنی بیٹی کا، اپنی شہزادی کا عکس نظر آیا۔ بچے کو بادشاہ نے اپنے قریب بلایا، اسے اپنی گود میں اٹھایا، بچے کی پیشانی کو چوما اور اسے اپنے گلے لگایا، گھوڑے پر بٹھایا، محل میں لے کر آیا۔ پھر بادشاہ نے اس معلم سے پوچھا کہ یہ کس کا لڑکا ہے؟ معلم نے جواب دیا، حضرت یہ ایک صاحب عظمت قلندر فقیر کا بیٹا ہے، فرزند جو خود ہر صبح مکتب میں لاتے ہیں، چھٹی کے وقت لے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ لیتے جا رہا ہوں، تو جب بھی اس کا والد اسے لینے آئے تو انہیں اطمینان دینا اور میرے پاس محل میں بھیج دینا۔ وہی فقیر جسے بادشاہ کے وزیر نے اسے اپنے محل سے لڑکوں کا ذریعہ بھگوایا تھا، اسے زد و کوب کروائی تھی، اب انہی کے دربار میں بادشاہ بلا رہا ہے، آؤ۔ پہلے انہیں نکالا تھا، اب اس لڑکے کو لے کر اپنے محل میں پہنچا، اپنی ملکہ کے روبرو پیش کر کے کہا، ہم دونوں کو مرحومہ لڑکی کی شکل و صورت اس لڑکی سے کتنی ملتی ہے نا۔ ملکہ بھی اس بچے کو گود میں لے کر پیار کیا، کلیجے سے لگایا، اس کا ساتھ بہت محبت و شفقت سے پیش آئی۔ اب یہ بچہ تھا، اسے کیا پوچھنا تھا انہیں۔ ادھر درویش قلندر سے جب لڑکے کی چھٹی کے وقت مدرسہ آئے تو معلم دور ہی سے ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑا، سارا حال انہیں کیا سنا دیا۔ فقیر نے یہ ماجرا جب سنا تو مضطرب بغیر ہوئے وہاں سے سیدھے بادشاہ کے محل کی جانب دوڑ پڑے۔ اب اس کا جگر اور جان سے فدا تھا اپنے بچے پر۔ بچہ تھا، ماں باپ کو اس سے پیار ہوتا ہے، بچے سے تو وہ بھی بڑا پیار تھا، منتظر تھا۔ بادشاہ نے ان کو اگرچہ بہت دنوں کے بعد دیکھا تھا لیکن اس فقیر کو مگر پہچان لیا کہ یہ وہی فقیر ہے جسے ہم نے بے عزت کیا تھا، عزت نہیں کی تھی، اور شفقت سے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب ادم فقیر نے کہا کہ میرے یہاں آنے کی صرف اپنے لڑکے کو لے جانا ہے، کیونکہ لڑکے کی ماں اپنے بچے سے بے انتہا محبت ہے، اگر وہ فوراً اس کے پاس نہ پہنچا تو اس کی ماں جان دے دے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے؟ خدا کی واسطے مجھے سچ سچ بتائیے۔ حضرت ادم فقیر نے بغیر کم و کاست تمام واقعہ سنا دیا، آخر تک قصہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ اس نے یہ بات بتائی ہوگی کہ میں نے تیری بیٹی کو قبر سے نکالا، بادشاہ کا کیا حال ہوگا اور اس فقیر کا کیا حال ہوگا جب اپنی لڑکی کی زندگی کا مسئلہ سنا تو فوراً سجدہ شکر بجا لائے، خوش خوش وہاں سے اٹھ کر اپنے حرم سے سرایا اور خوشخبری اپنی ملکہ کو بھی سنائی۔ بادشاہ اس وقت ملکہ کو ساتھ لے کر ایک سواری پر سوار ہوا، اپنے ساتھ ابراہیم بن آدم اور ملکہ کی طرف چلا، اور شہزادی نے جھونپڑی سے جب اپنے ماں باپ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس لڑکے کا کیا حال ہوگا، اس بیٹی کا کیا حال ہوگا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو کتنے عرصے بعد دیکھا۔ آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا، ماں باپ کے قدموں پر گر پڑی۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگایا، سب مل کر دیر تک خوشی کے آنسو بہاتے رہے، پھر شہزادی کو لے کر خوشی خوشی اپنے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور داماد کے لیے بڑی جاگیر اور علاقہ عطا کیا تاکہ وہ لوگ شاہانہ زندگی گزار سکیں، لیکن ان دونوں میاں بیوی نے اسے قبول نہیں کیا، شاہانہ احتشام پر فخر کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی وہ نہیں گزارتے تھے کہ ہم بادشاہی زندگی گزاریں۔ پھر بادشاہ نے اپنے داماد اور بیٹے کی اجازت سے سلطان ابراہیم بن ادم کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ اب حالانکہ وہ اپنے بیٹے کو بناتا لیکن اس نے اپنے دوتے کو بنایا، یعنی اپنی بیٹی کے بیٹے کو بنایا، کیونکہ اس سے کسی بھی بیوی سے اولاد نرینہ نہیں تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ سلطان دو جہاں ابراہیم بن ادم اپنے نانا کی جگہ پر تخت نشین ہوئے، وہ بہت عقل مندی اور عدل کے ساتھ حکومت چلاتے رہے، لیکن ان کا دل اس بادشاہی کی طرف بالکل ہی راغب نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، راغب ہوتی ہے،
تو اسی طرح ان کی طبیعت بھی فقیری اور درویشی کی طرف زیادہ حائل تھی، کیونکہ باپ بھی فقیر تھا تو بیٹا بھی صاف ظاہر ہے کہ وہی فقیر بنتا، درویش بنتا، اللہ کا ولی بنتا بہت زیادہ، اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سامنے سیدھی کرتا ہے۔ بالآخر ایک رات وہ تخت پر سوئے تھے کہ اچانک مکان کی چھت پر ہلنے لگی، یعنی یہ سلطان ابراہیم بن ادم، اور سلطان جاگا اور پکارا، کون لوگ ہیں جو اوپر چل رہے ہیں؟ جواب ملا کہ اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہا ہوں۔ سلطان نے خفا ہو کر کہا کہ چھت پر اونٹ کس طرح چڑھا ہے؟ ادھر سے جواب ملا کہ غافل انسان، خدا قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے مطلق ہے، اگر وہ چاہے تو اونٹ کو مکان کی چھت پر کسی حکمت عملی سے پہنچا سکتا ہے، لیکن تو جو عدل سے آرام سے سویا ہوا ہے بستر پر، تمہیں خدا یاد نہیں ہے؟ تو خدا کو تلاش کرتا پھرتا ہے یا نہیں؟ یہ کیسی نادانی ہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا، لیکن سلطان کے دل میں یہ بات جا کر چھپ گئی۔ اور یہ آگے بہت لمبا واقعہ وہ تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہے، اور میں نے اس چینل پر تقریباً پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے، اور یہ واقعہ بھی پہلے موجود ہے، اور یہ جو آدھا واقعہ آگے والا ہے کہ پھر چھت پر اونٹ کیسے ملا ان کو، تو یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، بہت ہی پرانا واقعہ، یہ بھی انشاءاللہ سن لیجئے گا۔ اگر ویڈیو آپ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔